نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس وقال في مقام آخر يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وقال في مقام آخر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہفتہ وار ہمارا عقیدۃ الطحاویہ اس کا درس ہوتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ انتہائی سادہ انداز میں، آسان انداز میں عقائد کی تعلیم دی جائے، ورنہ یہ جو عقیدہ طحاویہ جو کتاب ہے یہ علماء کو درس نظامی کے اندر 5 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ویسے عقیدہ طحاویہ، یہ کتاب عقیدہ طحاویہ کی یہ شرح ہے۔ اصل جو عقیدہ طحاویہ کی جو کتاب ہے وہ چھوٹا سا بالکل رسالہ ہے، چند اوراق ہیں، اور اصل کتاب وہ ہے، یعنی جو متن ہے کتاب کا وہ پڑھائی جاتی ہے جو درس نظامی کے اندر۔ تو علماء اکرام کو تقریباً 5 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے، 6 سال میں علماء اکرام کو وہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی دیگر عقائد کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن حضرت صاحب کے حکم پر عقیدۃ الطحاویہ کا درس دیا جاتا ہے، اور میری مکمل کوشش یہ ہوتی ہے، جس طرح حضرت بھی فرما رہے تھے، کہ سادہ انداز کے اندر عقائد کی تعلیم دی جائے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کے کوئی منطقی کلام یا اس طرح کی نہ کی جائے۔ اور تقریباً یہ کتاب ہم نے جب پڑھی تھی تقریباً 2008 میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور بس آپ کے سامنے ابھی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ اور جب ادھر بیٹھتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بات اس طرح کی ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ جو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو یہ تحدیث بالنعمت کے طور پر اور حضرت کی بات کی تائید کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے واقعی۔ تو آج ہم عقیدہ نمبر 32 پڑھیں گے، اور عقیدہ نمبر 32 یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے نبی ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، تو ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں۔ اس سے پہلے ایک تمہید یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے تھے، اور پھر انسانوں میں بھی سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مردوں میں سے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ملائک میں سے یعنی فرشتوں میں سے کوئی جو ہے وہ رسول بن کر، نبی بن کر نہیں آئے، اور دوسرا یعنی جنوں میں بھی کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا۔ اسی طرح عورتوں کے اندر بھی کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوا۔ تو صرف اور صرف مردوں کے اندر، اور وہ بھی انسانوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی کہ ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ تو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام مرد تھے اور انسان تھے۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ مسلمان کے لیے، اہل سنت والجماعت کے لیے یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے نبی ہیں، جس طرح امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جن و انس کے اور پوری کائنات کی طرف حق اور صداقت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کے ساتھ
اور نور اور ضیاء کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام مخلوقات کے انبیاء ہیں، یعنی جو ما قبل انبیاء گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی سردار ہیں، اور ما قبل انبیاء جس طرح ہم نے پیچھے عقیدہ پڑھا ہے کہ ما قبل انبیاء علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گزشتہ انبیاء کے لیے بھی ضروری تھا۔ اسی وجہ سے جو بھی نبی اپنی قوم کے اندر مبعوث ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی قوم کو ضرور آگاہ کرتا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے واقعات، جو شام کا سفر ہوا اور جو ایک آپ کو راہب ملتا ہے تو وہ اپنی کتابوں کے اندر جب وہ راہب اپنی کتابوں کا حوالے دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ یہ بات کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ ایک نبی اس مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جو ہے وہ گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام نے دی۔ تو ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں اور تا قیامت جتنی بھی آگے مخلوقات آئیں گی تو ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ جس طرح کئی احادیث میں جانوروں کے واقعات ملتے ہیں تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح پتھروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے۔ وہ ابو جہل والا مشہور واقعہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرش جو یہ پتھر ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو بلایا اور درخت جو ہے وہ جڑوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک گو کا واقعہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تصدیق کی ہے۔ اسی طرح ایک اونٹ کا وہ جو واقعہ ہے کہ جس نے اپنے مالک کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کی تو اب وہ اونٹ کو پتہ، اونٹ یہ جانوروں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا یا پتھروں سے بلوانا یا یہ درختوں سے تصدیق کروانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی یہ علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نازل ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشد و ہدایت کے منبع ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہادی ہیں۔ اور یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے دو لفظ اور ذکر کیے ہیں، وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں نور کے ساتھ اور ضیاء کے ساتھ۔ نور اور ضیاء یہ اردو میں ان کا ایک ہی معنی استعمال ہوتا ہے، نور بھی روشنی کو کہا جاتا ہے، ضیاء بھی روشنی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ عربی کی وسعت ہے کہ عربی کے اندر ہر چیز کے لیے الگ الگ ایک لفظ منتخب کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر روشنی ہے تو اس کو نور کہا جائے گا، اگر اس سے کہیں زیادہ روشنی ہے تو اس کو ضیاء کہا جائے گا۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ ہم نے سورج کو ضیاء عطا فرمائی اور چاند کو نور عطا فرمایا۔ اب چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی سے اس کی بنسبت کم روشنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے چاند کی جو روشنی کو نور کہا گیا ہے اور سورج کی روشنی کو ضیاء کہا گیا ہے۔ تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، مگر نہ اردو کے اندر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ محمد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے۔ جس طرح ذات جو ہے وہ ہر انسان کی ایک ذات ہوتی ہے، اب ڈاکٹر ہے اس کی بھی ایک ذات ہے، وکیل اس ذات ایک ہی ہے،
جج ہے اس کی بھی ذات ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر صفات مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان کے اندر ذاتیں مختلف نہیں ہو سکتی، اس کی جو جنس ہے وہ ایک ہی رہے گی، جنسیں مختلف نہیں ہو سکتی، اس کی ذاتیں مختلف نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایسے ممکن ہے کہ ایک انسان مختلف صفات کا حامل ہو، کہ جس طرح اب کوئی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا قاری بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا پیر بھی ہو سکتا ہے، تو ایک انسان کے اندر مختلف صفات ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ایک ہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن صفات کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر کوئی انسان بھی ایسا، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کرتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ایک انسان کی طرح ہی، کہ ایک جس طرح انسان ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی صفات کی وجہ سے، اپنی نبوت کی پیش نظر اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزات کی وجہ سے پوری انسانیت کے اندر تمام لوگوں سے، تمام مخلوقات سے اور تمام انسانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہیں۔ یعنی بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہمیں ذات نظر آتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ چاہے ہم اذان دیں تو اس کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے، نماز کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد نظر آتی ہے، اسی طرح اقامت کے اندر بھی اور کلمے کے اندر بھی ہر موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد جو شخصیت نظر آتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ہے۔ لیکن نور ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ایک روشنی ہوتی ہے، کہ جس طرح اب ایک بلب ہے، اب بلب کی ایک روشنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہ ایک بلب کی روشنی ہے۔ اور اس کے اندر بعض لوگ بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں اور ان کی غلط فہمی ہوتی ہے، اور ہمارا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ان کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جائے۔ یعنی ایک نور بشر کا عام مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور نور اور بشر کا یہ آپس میں کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں کہ جس میں کوئی مسئلہ کھڑا کیا جائے یا اس کو کوئی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ بنایا جائے یا اس کو عقیدے کا ٹکراؤ بنایا جائے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے یا اس کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدے کی کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف اور صرف غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کا جو وہ علاج ہے وہ دلائل کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور دلائل کے ذریعے اس بندے کو، اس بندے کی جو غلط فہمی ہوتی ہے اس کو دور کیا جاتا ہے۔ کہ جس طرح اب قرآن ایک نور ہے اور قرآن کے نور ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر میں یہاں پر یہ بلب کی روشنی کو بند کر دوں اور قرآن کریم یہاں پر رکھ دوں تو اس قرآن کریم کی وجہ سے اس یعنی کمرے کے اندر روشنی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو روشنی ہے نور ہے، جو نور سے مراد اس طرح کی جو روشنی نہیں مراد ہے، بلکہ اس سے مراد ہدایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہدایت ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حالت اسلام کے اندر الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی وجہ سے ہے، کہ جس طرح پتھر ہوتے ہیں، اب پتھر بے شمار قسموں کے پتھر ہیں، تو لیکن ہر پتھر کو کوئی بھی انگوٹھی کے اندر پہنتا نہیں ہے۔ اب میں نے یہ ایک پتھر پہنا ہوا ہے تو اب یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے کہ اس کو میں نے انگوٹھی کے اندر لگا کے پہن لیا، بلکہ اس کی کچھ اہمیت ہے، کچھ خاصیت ہے، اسی وجہ سے اس کو یہ چاندی کے اندر چاندی کا کور بنا کر اس کو پہنا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی گئی۔
تو اب ہر پتھر کی حفاظت نہیں کی جاتی. اب بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قیمت کی وجہ سے انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پانے کے لیے ترستے ہیں کہ کہیں سے ہمیں وہ پتھر مل جائے. اب اگر ہیرے کی بات کی جائے تو اب ہیرا اپنی جنس کے لحاظ سے وہ ایک پتھر ہی ہے. حجر اسود جو وہ اپنی جنس کے لحاظ سے ایک پتھر ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حجر اسود کو عظمت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرے کو عظمت عطا فرما دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور تمام انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل قرار دے دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنس ہے وہ ایک انسان کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں سے اور تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہیں اور بہترین ہیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہر چیز وہ بھی بہت عظمت والی ہے. یعنی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، چاہے وہ امہات المؤمنین ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اب کوئی اپنی ساری زندگی کی محنت کرتا رہے اور ساری زندگی عبادت کے اندر، ساری زندگی سجدے کے اندر پڑا رہے، تو وہ جو نسبت صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عطا فرما دی، تو وہ نسبت کسی ادنا صحابی کے برابر بھی وہ نسبت حاصل نہیں کی جا سکتی. تو اسی وجہ سے ایک واقعہ جو جنوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نماز پڑھا رہے تھے، تو فجر کی نماز تھی، تو بعض جنات وہاں پر موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تلاوت فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جب انہوں نے سنی تو پھر ان کو یاد آیا کہ یہ تو وہ کچھ جن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے. تو ان کو پتہ تھا کہ ایک کوئی یہاں پر نبی مبعوث ہوگا. تو جب انہوں نے یہ کتاب سنی اور اس کے تلاوت سنی تو وہ سمجھ گئے اور فوراً ہی وہ ایمان لے آئے، جس کا قرآن کے اندر تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انا جعلنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. یہ جو کلمات بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، یہ جنات کے کلمات ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کی عجیب کتاب سنی ہے، عجیب قرات سنی ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو سیدھا رستہ بتلاتی ہے. فآمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ اب کبھی شرک نہیں کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات کا ملاقات کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان لانا، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم میں سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے انبیاء، تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے، تمام جنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور تمام جمادات، نباتات، حتیٰ کہ جو بھی مخلوق جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.